ٹھیک۔ لیکن عامر صاحب بہت شکریہ، میرا اگلا سوال پھر یہی تھا، یعنی یہ تو میں نے آپ کو فکر کی یا دانش کی تاریخ کی ابتدا یوں بتائی، لیکن اس کے پیچھے جو تصور کار فرمایا نا وہ یہ ہے کہ بائبل اور اسی کے ضمن میں قرآن مجید میں، بائبل میں تو بالکل واضح نظر آتا ہے، اور قرآن میں بھی وہ بادی النظر میں یہی نظر آتا ہے، اور آپ کی تشریح تھوڑے سے باقی مفسرین سے مختلف ہے، اور جو ارتقاء کو ماننے والے مکمل ان کو تو بالکل ہی الگ ہے۔ تو اس میں تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نے فرشتوں کا ایک محفل بلائی، اور وہاں اس نے کہا کہ بھئی میں ایک انسان پیدا کرنے والوں ہوں، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر مٹی کو جمع کیا، اور اس میں پھر پھونک ماری، اور انسان یعنی آدم وجود میں آیا، اور پھر اب ہوا کی در سے آئے، یعنی اس کا جوڑا، وہ تو قرآن نے وہ خلق منہا نفسہا کہہ دیا، تو اب اس میں تو اب وہ حدیثوں سے اور ہسٹری سے اور میرے خیال سے بائبل وغیرہ سے یہی ہے کہ ان کو ان کی پسری سے نکالا۔ یہ تو بالکل فی نفسی ہی دیو مالا ہے نا، یعنی یہ بتائے دوسرے اس کے مقابلے پہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ سائنس کا ہے ارتقاء کا نظریہ، کہ صدیوں بعد، ہزاروں لاکھوں سالوں میں انسان جو ہے وہ اس اپنے قالب میں آتا ہے، اور وہ جب شعور حاصل کرتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد کہ بھئی یہ بادل، یہ سورج کی شعاعیں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ نقصان، یعنی جلب منفعت اور دفع مضرت کی بنیاد پہ اس نے یہ تصور قائم کر لیا، یعنی وہ ہسٹری یوں شروع کرتے نا ہمیشہ، یعنی یہاں تو بالکل دیومالائیت ہے۔ یہ دوسرا مغالطہ ہے، یعنی قرآن مجید میں ان میں سے کون سی بات بیان ہوئی ہے؟ اس وقت دین کا مستند ترین بیان صرف قرآن مجید ہے، باقی ہر چیز اس کی روشنی میں دیکھی جائے گی۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی تاریخ مثال کے طور پر 7,000 سال پہلے شروع ہوئی، یا دس نہیں، ہزار سال پہلے شروع ہوئی، یا ٹائم بیان نہیں کیا ہے بتایا۔ کہ کوئی پتلا بنا کے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر قرآن میں بیان ہوئی ہے تو ضرور بتائیے۔ قرآن مجید تو سورہ سجدہ میں بالکل دوسری داستان سناتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی ابتدا مٹی گارے سے کی گئی، تین کا لفظ استعمال کیا ہے، تین لازب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں نے کوئی نئی تعویل نہیں کی، اس کے معنی ہر شخص جانتا ہے کہ کیا ہے۔ وہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی اس میں اس نے اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس کے اندر رکھ دی۔ اس کے بعد فرمایا ثم سواہ، پھر اس کے تسویے کا ایک مرحلہ آیا، اور اس تسویے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر ہم نے نفخ روح کیا اور اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کے پیش کر دیا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اس میں کون سی چیز ہے جس کی سائنس تردید کرتی ہے؟ یہ اس کے مادی وجود کے بننے کا بیان ہے، اور اس کی اصل شخصیت کس طرح آئی وہ نفخ کے نتیجے میں پہلے بھی آئی تھی، اب بھی ماں کے پیٹ میں ایسے ہی آتی ہے۔ وہ چیز مجھے بتائیے جو قرآن کے اس بیان کی تردید کر رہی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ایک روایت لے لی، ایک بائبل کا بیان لے لیا، ایک دیو مالا کی بات لے لی، ان سب کو ملا کے ایک معجون مرکب تیار کیا اور اس کی بنیاد پر بات کر ڈالی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ پس منظر میں موجود تھا۔ اللہ کی جو آخری کتاب بیان کیا جاتا ہے کہ نازل کی گئی، اور جو مستند ترین کتاب ہے، یعنی جس کے بارے میں کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان تبدیل ہو گئی ہے، اس کے الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں، وہ جس طرح محمد الرسول اللہ نے پیش کی تھی مسلمانوں کے ہاں اسی طریقے سے نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہی ہے۔ مذہب کا مستند ترین بیان وہ ہے۔ اس میں مجھے کوئی چیز بتائیے جو اس دیو مالائی تصور کو بیان کرتی ہو یا اس کی تائید کرتی ہو، تو پھر میں اس پہ تبصرہ کروں گا۔ تو میرے نزدیک پہلے حقائق کو متعین ہونا چاہیے۔ میں جب مذہب کی دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے استناد کا مسئلہ ہوگا، اس لیے کہ مذہب تو استناد کے بغیر زیر بحث ہی نہیں آ سکتا۔ یعنی وہ کون ہے جس نے اس کو پیش کیا؟ اگر استناد نہیں ہے تو وہ فلسفہ ہے، وہ لوگوں کا بیان ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص بھی کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ استناد کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت دنیا میں کسی اور کتاب کو میسر ہی نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہے جس کے بارے میں ہر شخص یہ مانتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ نے اس حیثیت سے پیش کی کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔
کوئی اس کو خدا کی کتاب نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن مذہب کا مستند ترین بیان یہی ہے۔ تاریخی لحاظ سے کوئی چیز اس کے مقابل میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اصل زبان میں ہے، اصل الفاظ کے ساتھ ہے، اس کی زبان ایک زندہ زبان ہے، اس کا بیان یہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو مجھے بتائیے کہ اس بیان میں کس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا گیا، یا یہ کہا گیا ہے کہ یہ 5,000 سال پہلے یا 7,000 سال پہلے آدم پیدا ہوئے تھے؟ اس طرح کی کوئی چیز اشارتاً بھی کہیں قرآن مجید میں موجود ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک چیزوں کو بالکل واضح رکھنا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کو دنیا کی تاریخ سنانی ہے تو انسان کی سائنسی لحاظ سے پیدائش کی تاریخ کے بالکل مطابق ہونی چاہیے، پھر وہ قابل اعتنا ہے۔ اور اگر صحیح، آپ کو مذہب پر گفتگو کرنی ہے تو قرآن ہے جو اس کا مستند ترین ماخذ ہے، اس کی بنیاد پر بات کی جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا قابل صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو بنیادی نظریہ ہے، ایک کو ہم نظریہ تخلیق کہتے ہیں اور دوسرے کو نظریہ ارتقاء۔ آپ جو قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اس سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ سائنس کے آنے کے بعد جو انسان کی پیدائش کا جو تصور آیا، آپ اس سے متاثر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو 1400 سال کی جو علمی روایت قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، بڑے شیعہ، سنی، زیدی، تمام مسالک کے مفسرین گزرے، اور کلامی تفسیریں بھی ہے، فقہی بھی ہے، ان سب میں ہم دیکھتے تو انہوں نے تو اس کو اس انداز سے نہیں لیا جس انداز سے 20ویں صدی میں سر سید صاحب، پھر علامہ پرویز، پھر اسی کے بعد پھر آپ اگرچہ اس طرح سے نہیں بیان کرتے، میں نے آپ کی تفسیر کو ایک طالب علم کے طور پر پڑھا، ان جگہوں کو خاص طور پر جو 6 اور 7 مقامات ہے جہاں پر تخلیق آدم اور ان سب کا ذکر ہے، تو آپ تو پھر اس سائنس سے متاثر ہو کر یہ بات کر رہے ہیں نا۔ اب جیسے قرآن مجید میں سورہ نساء میں جب آیا کہ وہ یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اب یہاں پر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اسی سے اس کا زوج بنایا، اور اسی کے ضمن میں وہ حدیث کی تفسیر ہے۔ آپ جو تعبیر بیان فرما رہے وہ سائنس سے متاثر تعبیر لگ رہی ہے ہمیں بطور طالب علم۔ میں نے جو تعبیر کی ہے وہ اگر سائنس سے متاثر ہوتی تو میں اس کے نیچے پھر پوری سائنسی کی تعبیر لکھتا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ جی، آپ میری تفسیر نکال کے دیکھ لیں، جو نہیں ایسے بات نہیں کیا، الفاظ سے نکل رہی ہے میں نے صرف وہی بیان کی ہے۔ ایسے یعنی نہیں کیا۔ میرے نزدیک قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ کو جیسے کہ وہ ہے لیں گے، اس کے بعد آپ جملے کی تالیف کو جس طرح کے وہ ہے اسی طرح قبول کریں گے، اس کے بعد سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا لفظ کوئی تخصیص تو قبول نہیں کر رہا، وہ کسی خاص مدعا کو بیان کرنے کے لیے تو نہیں لایا گیا، وہ کسی عرف پر تو دلالت نہیں کر رہا۔ یہ میرے نزدیک تفسیر کا صحیح طریقہ ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی بات پر اس طرح کا تبصرہ کیا جائے، آپ آیت کو لیجئے اور اس میں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے یا میں نے جو اس کا مدعا بیان کیا ہے، ایک ایک چیز پر تنقید کر کے مجھے بتائیے کہ اس میں کس جگہ میں نے سائنس کے کسی مدعا کو الفاظ میں داخل کر دیا ہے، نہیں کیا۔ سیدھا ترجمہ کیا ہے اور جو اس کے ناگزیر نتائج ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ ورنہ تو پھر مجھے پورا کا پورا نظریہ ارتقاء بیان کرنا چاہیے تھا نیچے۔ لیکن آپ سے پہلے جو بڑے مفسرین ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے تو اس طرح سے نہیں بیان کیا نا، انہوں نے تو اسی طرح سے بیان کیا جس طرح ہم بچپن سے سنتے پڑھتے سمجھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے کہ انہوں نے اس ٹیکسٹ کے اندر رہ کر نہیں تشریح کی، وہ ادھر ادھر چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ ہوا کا اس طرح سے پیدا ہونا، پھر وہ بہن بھائیوں کی شادی کا پورا سلسلہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کسی بات کو بیان کرتا ہے، اس سے متعلق روایات کیا ہیں، بائبل کے بیانات کیا ہیں، اسرائیلی قصے کیا ہیں، وہ سب بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو عام جی، طور پر یہی طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے لوگ تفاسیر لکھتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے محفوظ رکھا ہے، اصل زبان میں نازل کیا ہے، تاکہ وہ ان میں سے کسی چیز کا کبھی محتاج نہ ہو۔ تو میرے نزدیک اس وقت عربی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ علمی طریقہ یہ نہیں ہے، علمی طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو مدعا بیان کیا ہے اور اس کو پھر پڑھ لیجئے، اس میں نے سائنس کا جو ارتقاء کا نظریہ ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ جو بات قرآن سے سمجھی ہے میں نے وہی بیان کی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے
لیکن اس کی غلطی واضح کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کسی لفظ کو ایسے معنی دے دیے ہیں جو عربیت کی روح سے اس لفظ کے معنی نہیں ہو سکتے، یا میں نے کسی جملے کی ایسی تعریف قبول کر لی ہے جو عربیت کی روح سے اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی کسی بات کی نشاندہی کریں، میں ضرور صحیح تبصرہ کروں گا، ورنہ میرا تو پورا کا پورا فکر آپ دیکھ لیں، اس میں دسیوں چیزیں ہیں جس میں پرانے علماء سے، مفسرین سے اختلاف کر رہا ہوں۔ جی میرے بالکل جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن موجود ہے، اس کو اٹھا لیجئے، اس میں بین ہی یہی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو تو اس طرح کی سائنسی چیزوں سے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہے تو بالکل وہی کچھ سمجھا ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ طریقہ ہے، میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ پہلے کیا بیان ہوا، بعد میں کیا بیان ہوا۔ پہلے جو بیان ہوا ہے الفاظ اس کو قبول کرتے ہیں تو میں سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے جو بیان کیا الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے تو مجھ پر خدا اور فرشتوں کی لعنت، میں اگر ان الفاظ سے وہ مدعا بیان کروں۔ نہیں قاضی صاحب، آپ نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا کیا ہے کہ آپ نے جس طرح سر سید صاحب یا پرویز صاحب کا جو انداز ہے کہ انہوں نے بالکل سائنس کو ہی ایک معیار بنا کر پھر انہوں نے اس کی توجیہ کی جس سے وہ معجزات اور ان کا انکار ہوا، اور خود نظریہ ارتقاء کو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میں کبھی یہ الزام آپ پہ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے آپ جیسے اہل علم کو پڑھنے کی۔ اب جیسے سورہ نوح کی جو آیت ہے وہ انبتک من الارض نباتا، یہاں پر بھی آپ نے یہی بات دکھی کہ جو قرآن سے ہمیں بادی نظر میں یا جو ہمارے فہم جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان اس طرح سے زمین سے پیدا ہوا، یعنی اس سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لگتا یوں ہے جیسے آپ چونکہ اس عہد سے میں تفصیل لکھ رہے تھے اور لوگوں کے سامنے یہی ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ بھائی انسان ایسے نہیں پیدا ہوا جس طرح بائبل میں بیان کیا گیا ہے یا قرآن مجید کی پرانی تفسیروں میں یا احادیث میں بیان ہے، روایات میں۔ اب آج کا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا تھا، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے تفسیر میں آپ کا رجحان ارتقاء کی نظریے کی طرف ہی ہے۔ یہ تو میں درست سمجھ رہا ہوں نا غامدی صاحب یا نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ قرآن کوئی کے شخص الفاظ سے جو سب سے رائے آپ لے رہے قائم ہیں۔ کرنا چاہتا ہے کرے، اس کو جو لگتا ہے لگے، لیکن میں نے تو قرآن مجید کو جب ہاتھ لگایا تھا تو یہ عہد کر کے لگایا تھا کہ مجھے ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنا ہے۔ میرے صحیح جلیل القدر استاد نے یہی روایت قائم کی، یہ مدرسہ فرائی کی روایت ہے۔ ہم نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، لفظ کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اس کی تعین میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم ہر وقت تنقید سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات مغرب سے متاثر ہو کے میں نے بیان کر دی، یہ فلاں فقہی مسئلہ میں نے فلاں مستشرق سے متاثر ہو کے بیان کر دیا، وہ اپنا جواب اللہ کے یہاں سوچ لیں، میں تو اس سے واقف ہی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ آیت میرے سامنے موجود ہے، اس کی عربیت کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ فراہی میں ساری تربیت یہی دی جاتی ہے، جی اور میں نے کم و بیش ربع صدی تک اپنے جلیل القدر استاد کے ساتھ رہ کر یہی تربیت پائی ہے۔ اس وجہ سے میرے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ خلق منہا زوجہا میں بھی ہم نے قرآن مجید ہی سے اس کی نظیر پیش کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ قرآن میں یہ تعبیر بالعموم جنس سے پیدا کرنے کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے، دوسری جگہ اس کی نظیر موجود ہے۔ یعنی کیا ہوگا، قرآن مجید میں لفظ، جملہ اور سیاق و سباق اگر کسی جگہ دو احتمالات ہیں تو قرآن مجید کے نظائر، چنانچہ اسی اصول پر ہم اس آیت کی بھی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ بھی دیکھ لیجئے کہ استاذ امام نے بھی وہی تفسیر کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آج کے دور میں بیٹھ کر یہ کر دی ہے، اور وہی تفسیر اس سے پہلے امام فرائی بھی کر چکے۔ صحیح صحیح، تھینک یو غازی صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا غازی صاحب، بس میں اس پہ آخری سوال کروں گا کہ ہمارے پاس یہ انسانیت کی ابتدا سے متعلق ایک سائنس والوں کا نظریہ ہے، ایک بائبل اور قرآن کی پرانی تفاسیر وغیرہ کا، تو ان دونوں کے بیچ میں آپ تھوڑی سی اگر مجھے ایک وضاحت فرما دے کہ آپ کا ان دونوں سے اختلاف کیا ہے اور فرق کیا، اور آپ کیسے اس پورے نقشے کو بیان فرمائیں گے کہ کوئی آدم اور ایک ہی ہوا کے چیز ہے نام سے جو میں کچھ نے نہیں تھا؟ بیان کر دی ہے، ایک ہی چیز ہے جو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ قرآن مجید
इंसानी सिन्फ की पैदाइश की इब्तदा को बयान कर रहा है। वो ठीक है। ये नहीं बयान कर रहा कि ये दूसरी असनाफ से इर्तिका करके सही। इंसान बन गया है, इसकी मैंने बुनियादी। तरदीद कर दी। यही ठीक। बुनियादी फर्क है। बाकी रह गई ये बात के जो साइंस ने उसूल दरियाफ्त किए हैं, मेरे नजदीक बिल्कुल दुरुस्त दरियाफ्त किए हैं। यानी बकाए असला के कानून को आप देख लें, इसी तरह से माहौल के असरात से जो तब्दीलियां किसी सिनफ में आती हैं उनको आप देख लें, इसी तरह जो इख्तलात के नतीजे में, मुख्तलिफ असनाफ के इख्तलाफ के नतीजे में जो नई चीज़ें पैदा कर ली जाती हैं, वो हमारे रोज़मर्रा तजर्बे की चीज़ है। उन सब को तस्लीम किया जा सकता है, कोई माने नहीं। लेकिन क्या साइंस ने वो मैकेनिज्म दरियाफ्त कर लिया है जिसमें सिर्फ से सिर्फ में तब्दीली आती है? वो मैकेनिज्म अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। वो सही। अगर हो जाएगा तो वो फिर मुकाबिल में एक दूसरी हकीकत का बयान होगा। उस वक्त मैं गौर करूंगा इस बात पर कि क्या मुझसे कुरान मजीद का मुद्दा समझने में गलती तो नहीं हुई। अभी ऐसी कोई चीज मेरे सामने नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा हामिद साहब, बहुत अच्छा आपने बहुत मेरे इन सवालों का जवाब दिया। तालिब इल्म के थोड़े से सतही सवालों का जवाब एक आलिम से लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं सवाल, और आप जैसे साहिब इल्म सामने हो तो मैं वैसे परेशान हो जाता हूँ कि उस अरे नहीं मेयार के भाई, मैं मुताबिक वैसे एक सवाल तालिब इल्म हूँ, मुझे तालिब नहीं इल्म नहीं हामिद समझिए। साहब, मैं मुझे आप पता है ही की हामिद तरह एक तालिब इल्म हूँ। साहब। तो खैर, ये आपकी आजिज़ी का हमेशा हमने बचपन से आपको जब से सुना है, आपके के अंदर यही आजिज़ी हमने देखी।